السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام رشید احمد خالد ہے۔ میں قادیانی گھرانے میں پیدا ہوا۔ قادیان کی کفریہ اور غلیظ فضا میں آنکھ کھولی۔ باپ سے مرزا قادیانی کے عقائد باطلہ اور خرافات وراثت میں حاصل کی، اور بالغ ہونے پر ایک کٹر اور متعصب قادیانی میں بن چکا تھا۔ میں نے مرزائیت کا لٹریچر خوب پڑھا اور قادیانیت کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی۔ پاکستان بننے کے بعد میں دارالکفر ربوہ منتقل ہو گیا۔ یہاں میں نے بڑے زور و شور سے قادیانیت کا پرچار شروع کر دیا۔ میری خدمات کو دیکھتے ہوئے مجھے مرزا ناصر کے ذاتی سٹاف میں شامل کر لیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں کفر و الحاد کی دلدل میں پھنستا گیا، لیکن ایک اہم نقطہ بیان کرتا جاؤں جس نے میری کایا پلٹ دی کہ قادیانی ہونے کے باوجود مجھے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی سے بے پناہ عقیدت تھی، اور میں اکثر ان کے مزار پر یعنی ان کے روزے پر جایا کرتا تھا۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے مجھے درد گردہ شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے قادیانی ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن تکلیف بڑھتی گئی۔ اس پریشانی کے عالم میں ایک رات سو گیا، لیکن میرے بخت جاگ اٹھے۔ خواب میں مجھے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، کیوں پریشان ہو؟ میں نے نہایت مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، درد گردہ نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ حضرت نے دعا کی، اور جب میں خواب سے بیدار ہوا تو درد گردہ سے مکمل نجات پا چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک رات پھر مجھے حضرت داتا علی حجویری اور رحمت اللہ تعالی کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ بھائی کیوں پریشان ہو؟ میں نے جواباً عرض کیا، بچوں کے کچھ معاملات ہیں، اس سلسلے میں بڑا فکر مند ہوں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے دعا فرمائی، اور میری وہ مشکلات بھی چند دنوں میں حل ہو گئی۔ ایک رات پھر مجھے حضرت کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضرت نے مجھے حکم دیا کہ مرزائیت پر لعنت بھیج کر اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو جاؤ۔ صبح بیدار ہوا تو میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور میرے ساتھ میرے بیوی بچے بھی مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کر مسلمان ہو گئے۔ ہمارے مسلمان ہونے کی خبر رائل فیملی میں برق بن کر گری، اور جھوٹی نبوت کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ قادیانی میری جان لینے کے درپے ہو گئے۔ قادیانی قواعد کے مطابق پہلے لالچ دیا گیا، میں نے انکار کر دیا، پھر دھمکایا گیا، خوفناک مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی، لیکن میں نے نبوت کے ان قذافوں سے ببنگ دہل کہہ دیا، یہ گردن کوئی کفر کی گردن نہیں جو جھک جائے۔ اب اس جسم میں جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ اور میں نے نبوت کے لٹیروں کو للکار کے یہ بھی کہہ دیا کہ میں ربوہ نہیں چھوڑوں گا، اور یہی ختم نبوت کا مورچہ قائم کر کے تمہاری جیلی نبوت کا پول کھولوں گا۔ گھر کا بھیتی ہونے کے ناطے تمہارے سیاہ کرتوتوں سے لوگوں کو آگاہ کروں گا۔ میری گھری گھری باتیں سن کر قادیانیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور ایک رات جب میں چنیوڑ سے گھر واپس ربوہ آ رہا تھا تو راستے میں مجھ پر فائرنگ کی گئی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں صاف صاف بچ گیا۔ تھانے میں نے ابتدائی رپورٹ درج کروا دی، اور ان کے خلاف تھوڑی بہت کارروائی بھی میں نے کروا ڈالی۔ قابل سند احترام جناب رشید احمد خالد صاحب نے نہایت جذباتی انداز میں کہا کہ میں نے اب قادیانیوں کو آشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میری ایک جان کیا، اگر اللہ رب العزت مجھے 1000 جانیں بھی عنایت کرے
تو میں آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر نچھاور کر دوں گا، لیکن تمہاری انگریزی نبوت کا تعاقب کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے بتایا کیونکہ میں قادیانیوں کا تربیت یافتہ آدمی تھا اور ان کے کفر کے داؤ بیچ اچھی طرح سمجھتا ہوں، لہذا اب میں ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو کر رہوں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے خداوند کریم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب تک میں نے 33 قادیانیوں کو اسلام قبول کروا لیا ہے اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک ہر قادیانی تک جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں بھی نجات عطا فرمائے۔ دوستو، مولانا عتیق الرحمن چنیوٹی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قادیان میں مرزائی مرکز سے نکل کر بازار میں چوک کی طرف جا رہا ہوں۔ چوک میں لوگ کھڑے ہیں جیسے مداری کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ میں جب اس حلقے میں پہنچا تو دیکھا لوگوں کے درمیان چند شخص کھڑے ہیں جن کے جسم انسانوں کے اور منہ کتوں جیسے ہیں، اور وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر رونے کے انداز میں چیخ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کسی نے کہا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مرید ہیں۔ میں فوراً ڈر کر بھاگ گیا، پھر توبہ کی اور میں اعلاناً مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، ساجد آوان ایبٹ آباد کے ایک عظیم مجاہد ختم نبوت ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لازوال دولت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی تحفظ ختم نبوت کے نام کر رکھی ہے۔ ان کی ایک کتاب تحفظ ناموس رسالت اور گستاخ رسول کی سزا منظر عام پر آ چکی ہے۔ ساجد آوان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کی تو ایک رات میرے سوئے ہوئے بخت جاگ اٹھے۔ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کر رہا ہوں۔ جی بھر کر مسجد نبوی شریف کی زیارت کی، پھر روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا۔ مزار مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب زیارت کی اور قلب و نظر کی تسکین کا سامان کیا۔ آنکھ کھولی تو پورے وجود میں ایک مہک تھی، طبیعت میں ایک عجیب فرحت تھی۔ اس خواب سے کئی دن مجھ پر ایک کیف و سرور کی کیفیت رہی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، محمد سلیم ساقی ایک صحابہ یعنی ایک بہت اچھے نوجوان تھے۔ سید الکائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور عقیدت تھی، اور قادیانیت سے شدید نفرت ان کی زندگی کے دو روشن پہلو تھے، یعنی محبت مصطفیٰ اور بغض قادیانیت۔ یہ دو رخ ان کی زندگی کا یہ ایک رخ بن چکے تھے۔ مصنف نے تحفظ ختم نبوت اور رد قادیانیت کے موضوعات پر کئی کتابیں تحریر کی۔ ساقی صاحب کہتے ہیں کہ جب ابتدا میں نے قادیانیت کے خلاف تحریری کام شروع کیا تو ایک رات مجھے خواب میں آیا کہ ایک سرسبز فصل میں بہت موٹے موٹے خنزیر پھر رہے ہیں، اور وہ خنزیر بہت بری طرح اس فصل کو اجاڑے جا رہے ہیں۔ میں بھی فصل کے بیچ میں کھڑا ہوں، ایک لمبا اور مضبوط ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ میں اس ڈنڈے سے خنزیروں کو پیٹ رہا ہوں اور انہیں کھیت سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہی منظر دیکھتے میری آنکھ کھل گئی۔ صبح اٹھ کر ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سارا خواب سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ خنزیر قادیانی ہیں اور جس فصل کو وہ اجاڑ رہے ہیں وہ اسلام کی فصل ہے۔ آپ کا ڈنڈے سے ان کی پٹائی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فتنہ قادیانیت کے خلاف بہت بڑا کام لیں گے۔ اللہ اکبر۔
دوستو اسی طرح کچھ اور واقعات بھی آپ کی نظر کرتے جائے کہ یہ بات وہاں کے ایک بہت ہی ذمہ دار آدمی نے بتائی کہ 2 افغانی پشاور سے افغانستان ٹرک پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کا ٹرک تباہ ہو گیا اور یہ دونوں ساتھی وہی مر گئے۔ ان میں سے ایک کی سنت کے مطابق داڑھی تھی اور دوسرا داڑھی منڈواتا تھا۔ ان دونوں کی لاشوں کا کوئی وارث نہ ملا اور نہ ہی پتہ چل سکا کہ یہ دونوں کہاں کے رہنے والے ہیں۔ کافی دیر انتظار کے بعد ان دونوں لاشوں کو دفن کر دیا گیا۔ کافی دنوں کے بعد جب ٹرک منزل مقصود تک نہ پہنچا تو متوفیوں کے رشتہ داروں نے چھان بین شروع کی۔ تباہ شدہ ٹرک کے ڈھانچے سے ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے دونوں عزیز یہاں ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے ہر ساتھی موت کی خبر دی۔ ان کے رشتہ داروں کو دونوں قبریں دکھائی گئی۔ متوفیوں کے رشتہ داروں نے لاشوں کے لے کر جانے کا تقاضا کیا۔ قبروں کو کھولا گیا۔ جس آدمی کی سنت کے مطابق داڑھی تھی وہ تو ویسے ہی قبر میں تر و تازہ موجود تھا، کسی کیڑے مکوڑے نے خراب نہ کیا تھا۔ دوسرا ساتھی جو بغیر داڑھی کے تھا اس کی تھوڑی کو بچھو کھا رہے تھے۔ نظارہ بہت ہی عبرتناک تھا۔ چنانچہ اس دوسری میت کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا اور نکالنے کی جرت کسی کو نہ ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق دے۔ دوستو قبر بہت سخت کاٹی ہے۔ حضرت ابو علی بربری اس سے روایت ہے کہ یہ پہلے شخص ہیں کہ ابو سلیم نے جب طرطوس آباد کیا تھا تو یہ وہاں جا کر آباد ہوئے۔ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ملک شام میں 3 بھائی تھے جو اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رومیوں نے ان تینوں کو قید کر لیا۔ روم کے بادشاہ نے پیشکش کی کہ میں اپنا ملک تمہیں دیتا ہوں اور اپنی لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرتا ہوں، بشرط یہ کہ تم اپنے دین سے باز آ جاؤ اور نصرانیت قبول کر لو۔ اللہ اکبر۔ ان تینوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعرہ لگایا۔ بالآخر شام کے بادشاہ کے حکم سے 3 دیگوں میں تیل ڈال کر 3 دن تک آگ میں کھلایا گیا۔ ہر روز ان کو دیگوں کے پاس لے جا کر خوف دلایا جاتا کہ دین اسلام سے باز ہو جاؤ، اور ان کو دین اسلام سے باز رکھنے کی کوشش بھی کی جاتی، لیکن یہ باز نہ آئے۔ بالآخر پہلے بڑے بھائی کو ایک دیگ میں ڈال دیا گیا اور پھر دوسرے کو دوسری دیگ میں۔ دونوں کے گوشت ہڈیوں سے جدا ہو کر جل گئے۔ پھر جب تیسرے سب سے چھوٹے بھائی کو دیگ کے قریب لے گئے اور اس کو دیگ میں ڈالنے سے پہلے نصرانیت پر آمادہ کرنے لگے تو ایک بے دین شخص وہاں آیا اور کہنے لگا، اس کو دیگ میں مت جلاؤ، میں اس کو اس کے دین سے پھیروں گا۔ بادشاہ نے پوچھا، کس ترکیب سے تو اس کو پھیرے گا؟ اس نے جواب دیا، عرب لوگ عورتوں کی طرف بہت مائل ہوتے ہیں۔ میری ایک بیٹی ہے جو روم میں تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس قیدی کو میرے حوالے کر دو، میں اس کو اپنی بیٹی کے ساتھ ایک مکان میں ڈال دوں گا، وہ اس کو دین سے پھیر دے گی۔ بادشاہ نے اس کے لیے 40 دن کی مہلت مقرر کر لی اور اس قیدی کو اس کے حوالے کیا۔ وہ قیدی کو ساتھ لایا اور اپنی بیٹی کے ساتھ ایک جگہ رکھ دیا اور بیٹی سے تفصیلی قصہ بیان کر دیا۔ لڑکی نے باپ سے کہا، اس قیدی کو ہم میرے حوالے کیجئے، میں اس کو دین اسلام سے پھیر دوں گی۔ قیدی لڑکی کے پاس رہنے لگا، دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت میں کھڑا رہتا۔ مسلسل اسی طرح کرتا رہا، یہاں تک کہ مقررہ مدت کے اکثر دن اسی طرح گزر گئے۔ لڑکی کے باپ نے بیٹی سے حصول مقصد کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ ابھی مجھ سے کچھ نہیں بن سکا۔ ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں اس کے 2 بھائی شہید ہو گئے ہیں، انہی کی یاد اس کو ستاتی ہے، اس لیے یہ میری طرف مائل نہیں ہوتا۔ ہم دونوں کو یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں اور بادشاہ سے کچھ دن مزید مہلت طلب کر لیں۔
بادشاہ نے مہلت دے دی اور دونوں کو دوسرے مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جگہ جا کر بھی وہ مسلمان قیدی اسی طرح دن رات گزارنے لگا، رات بھر عبادت کرتا اور دن بھر روزے رکھتا۔ جب مقررہ مدت کے چند دن باقی رہ گئے اور لڑکی کی مراد پوری نہ ہوئی تو اس پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے کہا، اے قیدی، تیرے دل میں رب عظیم کی بڑی محبت ہے، اب میرا دل بھی اللہ تعالی کی محبت میں ڈوب چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں بھی تیرے دین میں داخل ہو رہی ہوں اور نصرانیت کو چھوڑ رہی ہوں۔ مسلمان قیدی نے کہا، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن ہم دونوں کو یہ لوگ مار ڈالیں گے۔ لڑکی نے کہا، میں نجات کی ترکیب کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سواری لے آئی اور دونوں اس پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ رات بھر سفر کرتے اور دن میں کہیں چھپ جاتے۔ ایک رات دونوں سفر کر رہے تھے کہ اپنے پیچھے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنی۔ جب مڑ کر دیکھا تو اس قیدی کے دونوں بھائی گھوڑوں پر آ رہے تھے۔ ان کے ہمراہ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے بھی تھے۔ قیدی نے اپنے دونوں بھائیوں سے حال دریافت کیا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہمیں ان کافروں نے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا تھا، جیسا کہ تم نے بھی دیکھا تھا، لیکن ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہم فردوس میں آرام کرنے لگے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہارے نکاح میں شریک ہو سکیں۔ پھر ان بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا نکاح اس لڑکی سے کیا اور نکاح کر کے غائب ہو گئے۔ میاں بیوی دونوں شام میں آباد ہو گئے۔ ان دونوں کا یہ قصہ شام میں بہت مشہور ہوا۔ شعراء نے ان کی تعریف میں اشعار بھی کہے۔ اس کا ایک شعر یہ بھی ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ صادقین کو ان کے صدق طفیل زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی نجات دیتا ہے۔ عیون الحکایات، موت کا جھٹکا، یہ کتاب کا حوالہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح اور بھی بزرگوں کے واقعات سنتے جائیں۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی کی مجلس خیر و برکت، نیکی اور واعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی تھی۔ جب ان کے پاس کسی کی برائی بیان کی جاتی تو آپ رحمت اللہ تعالی فوراً اپنی معلومات کے مطابق اس کی اچھائی بیان کرنے لگتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی نے دیکھا کہ ایک شخص حجاج بن یوسف کو اس کی موت کے بعد گالیاں دے رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بھتیجے خاموش رہو، حجاج اب اپنے رب کے پاس پہنچ چکا ہے۔ جب تم خدا کی بارگاہ میں پہنچو گے تو تمہیں اپنا ایک چھوٹا سا گناہ بھی حجاج کے بڑے گناہوں سے بھاری دکھائی دے گا۔ اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ خوب اچھی طرح جان لو، حق تعالی قیامت کے دن اپنی عدالت میں حجاج سے ان لوگوں کا بدلہ لے گا جن پر حجاج نے ظلم کیے ہیں، اور وہاں پر ان لوگوں سے بھی اسے بدلہ دلائے گا جنہوں نے حجاج پر ظلم کیا۔ سنو، آج کے بعد کسی کو گالی نہ دینا اور برا بھلا نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، یہ سچ ہے کہ آج جو فوت ہو چکے ہیں، چاہے وہ ظالم تھے، آج ہم ان کو گالیاں نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ظلم کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، لیکن جو گالیاں ہم انہیں نکالتے ہیں، ان گالیوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اور ہمارے اعمال ان لوگوں کو دیے جائیں گے۔ اس لیے اپنے نامہ اعمال کو خراب مت کیا کرو۔ دوستو، حدیث شریف میں آیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی بھلائیوں کا ذکر کیا کرو۔ دوستو، جب کوئی شخص تجارت کے سفر پر روانہ ہونے لگتا تو حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی اسے یہ نصیحت کرتے، میرے بھتیجے خدا سے ڈرتے رہنا، یعنی گناہ نافرمانی سے بچتے رہنا، اپنا مقدر حلال طریقے سے تلاش کرنا۔ میری یہ بات پلے باندھ لینا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اس کو بھولنا مت کہ انسان کو ہمیشہ اس کا مقدر ہی ملتا ہے۔ اگر تم ناجائز طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو اتنا ہی ملے گا جتنا تمہارے مقدر میں ہے، اس سے ایک ذرا بھی زیادہ تم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو اگر آج ہم سامنے رکھیں
تو بہت سارے گناہوں سے یعنی حرام مال کو کمانے کے طریقوں سے بچ جائیں، کیونکہ آپ جتنے بھی مال کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو ملے گا وہی جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے چاہے آپ حلال طریقے سے اسے حاصل کر لیں چاہے حرام پر، یہ تو آپ پر ہی منحصر ہے۔ اگر حرام طریقے سے حاصل کریں گے تو قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی، اس پر عذاب ہوگا۔ ہاں اگر حلال طریقے سے حاصل کریں گے تو اگر اس کے اندر حلال کے اندر بھی آپ نے اللہ کی رضا کی نیت کی ہوگی، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت کی ہوگی، تو اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مدث ذلہ نے لکھا ہے کہ جب عورت گھر کی صفائی کرنے کے لیے جھاڑو اٹھاتی ہے تو اگر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں صفائی کروں گی، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتی ہے، تو اس کا جھاڑو دینا بھی عبادت ہے۔ دوستو اس لیے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھیں۔ تو رزق کو جب حاصل کرنا ہے، رزق کے لیے کوشش کرنی ہے، تو اس میں بھی اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا جائے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔